کیمیا یعنی کہ کیمسٹری کیا ہے اور یہ ہماری زندگیوں میں کیوں اہم ہے؟ ایک ایسی دنیا کے بارے میں تصور کریں جس میں گاڑیوں کو چلانے کے لیے ایندھن یعنی کہ فیول ہی نہ ہو، اور ہمارے برقی آلات یعنی کہ الیکٹرانک ڈیوائسز کو چارج کرنے کے لیے بیٹریز ہی نہ ہوں۔ یا ان وقتوں کے بارے میں سوچیں جب انسان کے پاس بیماری یا چوٹ لگنے کی صورت میں دوائیاں ہی نہیں ہوتی تھیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہم اپنی آسائش اور بقا کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ سب کیمسٹری کی وجہ سے ہی وجود میں آئی ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم کیمسٹری کی تعریف بیان کریں گے اور ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کی مثالوں سے کیمسٹری کی مختلف شاخوں یعنی برانچز کے بارے میں بھی جانیں گے۔ کیمسٹری سائنس کی ایک شاخ ہے جو کائنات میں موجود مادے یعنی کہ مٹیریل اور اس میں ہونے والی طبعی یا فزیکل اور کیمیائی یعنی کیمیکل تبدیلیوں کی جانچ کرتی ہے۔ کیمسٹری کی بہت ساری شاخیں ہیں۔ آئیے سب سے پہلے طبعی کیمیا یعنی کہ فزیکل کیمسٹری سے شروع کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ برف پانی میں کیوں تبدیل ہوتی ہے، یا پھر کسی سطح یا سرفیس پر پڑا ہوا پانی کچھ ہی دیر بعد غائب کیوں ہو جاتا ہے؟ فزیکل کیمسٹری کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ فزیکل کیمسٹری ان قوانین اور نظریات کا مطالعہ ہے جو مادوں یا سبسٹینسز کی طبعی خصوصیات یعنی کہ فزیکل پراپرٹیز کے ساتھ ساتھ ان میں ہونے والی کیمیائی تبدیلیوں یعنی کہ کیمیکل چینجز کی بھی وضاحت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر فزیکل کیمسٹ اس بات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ کیوں کچھ عناصر یا ایلیمنٹس جیسے کہ کاپر ٹھوس یعنی سالڈ حالت میں ہوتے ہیں اور کچھ عناصر جیسے کہ آکسیجن گیس کی حالت میں ہوتے ہیں۔ نامیاتی کیمیا یعنی کہ آرگینک کیمسٹری یہ خاص قسم کے مرکبات یا کمپاؤنڈز کا مطالعہ ہے جو کہ زیادہ تر کاربن اور ہائیڈروجن ایٹمز پر مشتمل ہوتا ہے۔ آرگینک کمپاؤنڈز ہماری زندگی کے بنیادی اجزاء ہیں۔ ہمارا جسم بنیادی طور پر آرگینک کمپاؤنڈ پر مشتمل ہے۔ دیگر اہم آرگینک کمپاؤنڈز میں ایندھن، پلاسٹک، دوائیاں، کھانا، وائٹامنز وغیرہ کے علاوہ بھی بہت سارے مرکبات شامل ہیں۔ آرگینک کیمسٹری میں ہم آرگینک کمپاؤنڈز کی ساخت یعنی کہ اسٹرکچر اور ان میں ہونے والے ریاکشنز کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایسے مرکبات یا کمپاؤنڈز جو کہ آرگینک نہیں ہیں ان کا مطالعہ ہم الگ شاخ میں کرتے ہیں، جسے غیر نامیاتی کیمیا یعنی کہ ان آرگینک کیمسٹری کہا جاتا ہے۔ ان آرگینک کیمسٹری میں ان مالیکیولز اور کمپاؤنڈز کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو کہ غیر نامیاتی یعنی ان آرگینک ہیں۔ مثال کے طور پر کھانے میں استعمال ہونے والا نمک، باتھ روم کی صفائی کرنے والا بلیچ اور سولر پینلز میں استعمال ہونے والا سلیکون ڈائی آکسائڈ اور کمپیوٹر چپس، یہ ساری ان آرگینک کمپاؤنڈز کی مثالیں ہیں۔ کیمسٹری کا اطلاق صرف ہمارے ارد گرد ہی نہیں ہوتا بلکہ ہمارے اجسام کے اندر بھی ہوتا ہے۔ بہت سارے بائیو مالیکیولز اور کیمیکل ریاکشنز ہیں جو کہ انسانی جسم کے اندر ہوتے رہتے ہیں۔ بائیو کیمسٹری یہ کیمسٹری کی وہ شاخ ہے جس میں تمام جانداروں کے اندر آرگینک اور ان آرگینک کمپاؤنڈز کی وجہ سے ہونے والی فزیکل اور کیمیکل چینجز کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس میں جانداروں سے حاصل ہونے والے مرکبات کا مطالعہ کرنا بھی شامل ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے جسم میں ہونے والے کیمیکل ریاکشنز جو کھانا ہضم کر کے ہمیں توانائی فراہم کرتے ہیں ان کا مطالعہ بائیو کیمسٹری میں کیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ ریاکشنز بھی بائیو کیمسٹری کی مثالیں ہیں جن کے ذریعے بائیو فیولز اور بائیو ڈیگریڈیبل پلاسٹکس بنائے جاتے ہیں جو کہ آب و ہوا میں ہونے والی تبدیلی کے خلاف مزاحمت میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ جینیاتی طور پر ترمیم شدہ فصلیں یعنی کہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ کراپس بھی بائیو کیمسٹ ماہرین ہی تیار کرتے ہیں۔ ایسی فصلیں قدرتی فصلوں کی نسبت سائز میں بڑی ہوتی ہیں اور زیادہ لمبے عرصے تک صحیح رہتی ہیں۔ دنیا میں کیمیکلز کی فراہمی کو پورا کرنے کے لیے صنعتوں میں بھی بڑے پیمانے پر کیمیکلز بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انڈسٹریل کیمسٹری یہ کیمسٹری کی وہ شاخ ہے جو اس ٹیکنالوجی اور مختلف طریقوں کے استعمال کے متعلق ہے جو کہ بڑے پیمانے پر کیمیکلز تیار کرنے میں استعمال ہوتے ہیں۔ انڈسٹریل کیمسٹری کی سب سے عام مثال کھاد یعنی فرٹیلائزرز بنانے کے لیے فیکٹریوں میں امونیا کی تیاری ہے۔ کھاد فصلوں کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے
اس کے بغیر عالمی سطح پر خوراک کی کمی ہو جائے گی۔ کیمسٹری صرف کیمیکلز بنانے ہی کی سائنس نہیں ہے، بلکہ یہ نیوکلیئر ریاکشنز کے ذریعے عناصر یا ایلیمنٹس بھی بنانے کی سائنس ہے۔ نیوکلیئر کیمسٹری یہ کیمسٹری کا ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ایلیمنٹس کے اٹامک نیوکلائی میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ نیوکلیئر کیمسٹری کی مشہور ترین مثالوں میں ایٹم بامز کی تیاری اور بجلی پیدا کرنے کے لیے ایٹمی بجلی گھروں یعنی کہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کی تعمیر شامل ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ طب یعنی میڈیسن اور کینسر کے علاج میں بھی استعمال ہوتی ہے؟ اگرچہ کیمسٹری میں کیمیکلز کا مطالعہ اور تیاری شامل ہے، لیکن یہ سب ماحول دوست نہیں ہوتے اور یہ ماحول کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور یہاں پہ آتی ہے اگلی برانچ، ماحولیاتی کیمیا یعنی کہ انوائرمنٹل کیمسٹری۔ اس میں زمین کی فضا، آبی ماحولیاتی نظام یا ایکواٹک ایکو سسٹمز، انسانی صحت اور حیاتیاتی تنوع یا بائیو ڈائیورسٹی پر مختلف کیمیکلز کے اثرات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ماحولیاتی سائنسدان گلوبل وارمنگ، موسمیاتی تبدیلی، قحط اور پانی کی قلت پر مختلف کیمیکلز کے اثرات کا جائزہ لیتے ہیں۔ مزید برآں اس مطالعے کا استعمال پھر ان منفی یا برے اثرات کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ لیکن کیمسٹ مختلف سبسٹانسز میں پائے جانے والے ایلیمنٹس اور کیمیکلز کی نشاندہی کیسے کرتے ہیں اور ان کے ارتکاز یا کنسنٹریشن کا اندازہ کیسے لگاتے ہیں؟ اگلی برانچ، تجزیاتی کیمیا یعنی کہ انالیٹیکل کیمسٹری۔ یہ کسی سبسٹنس میں مادے یا میٹر کی ترکیب کا تعین کرنے کے لیے طریقوں اور آلات یعنی کہ انسٹرومنٹ سے متعلق ہے۔ مثال کے طور پر مالٹے کے جوس میں وائٹامن سی کی کنسنٹریشن معلوم کرنا اور معدنیات میں موجود مختلف اقسام کے ایلیمنٹس کی نشاندہی کرنا، ان سب کا مطالعہ تجزیاتی کیمیا میں کیا جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے کیمسٹری کی تعریف اور ہم نے اس کی 8 مختلف اقسام کے بارے میں بھی جانا ہے۔ اگرچہ یہ کیمسٹری کی 8 آزاد اور جداگانہ شاخیں ہیں، لیکن اکثر ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ بھی ہوتا ہے کیونکہ ان کے مختلف پہلو آپس میں مشترک ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بائیو ڈیگریڈیبل پلاسٹک پر کام کرنے والے ایک بائیو کیمسٹ کو انوائرمنٹل کیمسٹری اور آرگینک کیمسٹری کا بھی علم ہونا چاہیے کیونکہ پلاسٹک آرگینک کمپاؤنڈز ہیں۔ اسی طرح جوہری انشقاق کے عوامل یعنی کہ نیوکلیئر فشن ریاکشنز پر کام کرنے والے نیوکلیئر کیمسٹ کو فزیکل کیمسٹری میں بھی ماہر ہونا چاہیے تاکہ مختلف ایلیمنٹس کے مادوں کی خصوصیات کو سمجھ سکے۔ یہ سائنس کا حسن ہے کہ یہ بین المضامین یعنی کہ انٹر ڈسپلنری ہے۔ تمام شاخیں ایک دوسرے سے کسی نہ کسی صورت میں جڑی ہوئی ہیں، چاہے یہ شاخیں کیمسٹری کی ہوں، حیاتیات یعنی کہ بائیولوجی کی ہوں یا طبیعیات یعنی کہ فزکس کی ہوں۔ تو کیا آپ ان مثالوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جن میں یہ شاخیں آپس میں اوور لیپ ہوتی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو مسلسل کاٹتے چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ مثلاً ڈبل روٹی کا یہ ٹکڑا، اگر ہم اسے مسلسل کاٹتے چلے جائیں تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ ہم آخر اسے کتنا کاٹ سکتے ہیں؟ ہزاروں سال پہلے اس وقت کے عظیم مفکرین نے بھی یہی بات سوچی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہوگا جب ہم کسی چیز کو مزید تقسیم نہ کر سکتے ہوں، وہ ناقابل تقسیم ہو جاتی ہو، اور گریکس یا یونانیوں نے اسے کہا ایٹوموس۔ وقت کے ساتھ ساتھ سائنسدانوں نے ریسرچ کے ذریعے یہ دریافت کیا کہ تمام مادہ یعنی کہ ہر وہ چیز جو اسپیس آکیوپائی کرتی ہے اور جس کا ایک میس ہوتا ہے، وہ کروڑوں مختلف اقسام کے ایٹمز سے بنی ہوتی ہے۔ مثلاً جاندار زیادہ تر کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ایٹمز سے بنے ہوتے ہیں۔ ایک ایٹم کو ہم براہ راست آنکھ سے یا میگنیفائنگ گلاس سے نہیں دیکھ سکتے۔ آئیے اسے مزید تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ایک ایٹم اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک سوئی لیں
اور اس کے سرے کو ایک طاقتور مائکروسکوپ کے ذریعے زوم کر کے دیکھیں تو اس سوئی کے سرے پر بھی آپ کو کروڑوں ایٹمز نظر آئیں گے۔ 1981 میں سائنسدانوں نے ایک ایسا مائکروسکوپ ایجاد کیا جس کا نام تھا اسکیننگ ٹنلنگ مائکروسکوپ۔ یہ وہ پہلا مائکروسکوپ تھا جس کے ذریعے ہم ایٹمز کو دیکھ سکتے تھے۔ جی ہاں، ایک ایٹم وہ سب سے چھوٹا ذرہ ہے جو مادہ بناتا ہے اور جو کیمیکل ری ایکشنز میں حصہ لیتا ہے۔ ایٹمز کچھ لوگوں کی طرح ہوتے ہیں۔ عام طور پہ وہ اکیلے رہنے کی نسبت کسی کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، اس لیے وہ دوسرے ایٹمز کے ساتھ مل کر مالیکیولز بنا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آکسیجن کے ایٹمز آکسیجن گیس کی صورت میں ایگزسٹ کرتے ہیں جسے ہم سانس کے ذریعے اندر لے کر جاتے ہیں۔ دو آکسیجن ایٹمز پیئر بنا کر ایک آکسیجن کا مالیکیول بنا لیتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے O2۔ ایک اور مثال ہے پانی۔ پانی واٹر مالیکیولز سے بنا ہوتا ہے۔ ایک واٹر مالیکیول میں دو ہائیڈروجن ایٹمز اور ایک آکسیجن ایٹم موجود ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے H2O۔ مالیکیولز دو یا زیادہ ایٹمز کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو ایک جیسے بھی ہو سکتے ہیں اور مختلف بھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایٹم کی ڈسکوری کے کئی سال بعد سائنسدانوں نے یہ دریافت کیا کہ ایٹم کے اندر بھی اس سے بھی چھوٹے پارٹیکلز یا ذرات موجود ہیں جنہیں کہا گیا الیکٹرانز، پروٹونز اور نیوٹرونز۔ آئیے اب ایک ایکسرسائز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کو ایٹم اور مالیکیول کا فرق یاد ہے یا نہیں۔ ان میں سے ایٹمز اور مالیکیولز کو الگ الگ کیجیے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہائیڈروجن، نائٹروجن، کاربن اور سوڈیم تمام ایٹمز ہیں۔ ہائیڈروجن گیس، نائٹروجن گیس، سوڈیم کلورائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ تمام مالیکیولز ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ تمام مادہ ایٹمز اور مالیکیولز سے بنا ہوتا ہے۔ ایک ایٹم وہ سب سے چھوٹا پارٹیکل یا ذرہ ہے جو مادے کو بناتا ہے اور کیمیکل ری ایکشن میں حصہ لے سکتا ہے۔ ایک مالیکیول دو یا زیادہ ایک جیسے یا مختلف ایٹمز کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ ایٹمز کی کون کون سی اقسام ہوتی ہیں اور وہ کن بنیادی ذرات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ دراصل ایٹمز وہ چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں جن سے ہماری ارد گرد کی تمام دنیا کا مادہ یعنی میٹر بنا ہے، جس میں ہماری ہوا، ہماری خوراک، ہمارے مکانات اور آپ کے سامنے موجود یہ اسکرین بھی شامل ہے۔ اگرچہ ہمارے ارد گرد موجود اشیاء پگھل کر، جل کر، ٹوٹ کر اور مختلف طریقوں سے تبدیل ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں موجود ایٹمز بالکل بھی تبدیل نہیں ہوتے۔ یہ چھوٹے چھوٹے لیگو بلاکس کی طرح ہوتے ہیں۔ جب آپ ماڈل کو تبدیل کرتے ہیں تو ایک لیگو کا بنا گھر ایک گاڑی میں تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن بلاکس یا ایٹمز میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اور وہ پہلے جیسے ہی رہتے ہیں۔ ایٹمز کی تقریباً 100 مختلف اقسام ہیں، جس میں سب سے زیادہ ہلکی ہائیڈروجن اور اس سے کئی گنا بڑی قسم یورینیم کی ہے۔ وہ مادے اور اشیاء جو ایک ہی قسم کے ایٹم سے مل کر بنے ہوں ایلیمنٹس یعنی عناصر کہلاتے ہیں، اور وہ اشیاء جو مختلف طرح کے ایٹم سے مل کر بنی ہو مرکب یا کمپاؤنڈ کہلاتی ہے۔ ہر عنصر کی ایک مختلف علامت یا سمبل ہوتی ہے، جیسے Na، O اور Ar وغیرہ۔ چلیں اب آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سا عنصر ہے جو H کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے؟ H کی علامت ہائیڈروجن کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ زیادہ تر عناصر کی علامت ان کے نام سے شروع ہونے والا حرف ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس جو نام دوسری زبانوں سے آئے ہیں ان کی علامات مختلف ہوتی ہیں۔
جیسے سیسا یا لیڈ کے لیے PB کی علامت استعمال ہوتی ہے، کیونکہ لاطینی زبان میں سیسے کو پلمبم کہتے ہیں۔ جب آپ دوری جدول یعنی پیریوڈک ٹیبل کو دیکھیں گے تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ علامات میں موجود دوسرا حرف ہمیشہ چھوٹا یا لوور کیس ہوگا۔ دوری جدول کو ایک روسی ماہر کیمیا ڈیمیٹری مینڈلیو نے ترتیب دیا تھا۔ 1869 میں اس نے تمام عناصر کو اٹامک میسز میں اضافے کے مطابق ترتیب دیا اور پھر انہیں روز اور کالمز میں ان کی خصوصیات کی مماثلت کے مطابق تقسیم کر دیا۔ اس کے ذریعے مینڈلیو ان عناصر کی خصوصیات کی شناخت کرنے اور خصوصیات بتانے کے قابل ہو گیا جو ابھی تک دریافت بھی نہیں ہوئے تھے۔ نظریاتی اعتبار سے یہ دوری جدول اسی طرح مزید بڑھتا رہے گا اور اس میں نئے نئے مزید بڑے ایٹمز کی جگہ بنتی رہے گی، لیکن بڑے ایٹمز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ بسمت کو سب سے آخری سٹیبل ایٹم شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایٹمز مزید چھوٹے ذرات سے مل کر بنے ہوتے ہیں، اور ان چھوٹے ذرات کے نام کیا ہیں؟ ویڈیو کو پاز کریں اور اس بارے میں سوچیں۔ ایٹمز پروٹونز، نیوٹرونز اور الیکٹرونز سے مل کر بنتے ہیں۔ پروٹونز اور نیوٹرونز درمیان میں موجود چھوٹے سے مرکزے یعنی نیوکلیس کے اندر موجود ہوتے ہیں، جبکہ الیکٹرونز ان کے ارد گرد گردش کرتے ہیں۔ الیکٹران کا میس نیوٹرون اور پروٹون کے میس کے 1000ویں حصے کے برابر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹم کا میس اس کے درمیان یعنی مرکزے میں موجود ہوتا ہے۔ کیونکہ پروٹون اور نیوٹرون کا میس الیکٹران کے میس سے بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ہم الیکٹران کے میس کو تقریباً 0 ہی شمار کرتے ہیں۔ ہم عناصر کا تعین ان میں موجود پروٹونز کی تعداد کے ذریعے کرتے ہیں۔ پروٹونز کی تعداد تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ پروٹونز اور الیکٹرونز کی تعداد کا برابر ہونا ضروری ہے تاکہ عنصر کا ایٹم نیوٹرل ہو سکے۔ پروٹون پر مثبت 1 چارج موجود ہوتا ہے جبکہ الیکٹرونز پر منفی 1 چارج پایا جاتا ہے۔ کیونکہ الیکٹرونز ایٹمز کے مرکزے کے گرد گردش کرتے ہیں، اس لیے انہیں حاصل، خارج اور دوسرے ایٹمز کے ساتھ بانٹا بھی جا سکتا ہے، اور یہ ایٹم کی کیمیائی خصوصیات بناتے ہیں۔ چارج زدہ ایٹمز کو آئنز کہا جاتا ہے۔ نیوٹرونز بالکل بھی چارج نہیں ہوتے، اس لیے اس سے ایٹم پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس میں موجود نیوٹرونز کی تعداد کتنی ہے۔ یہ ایٹم کی کیمیائی حالت پر کوئی فرق نہیں ڈالتے، لیکن یہ مرکزے کو یکجا رکھنے میں مدد ضرور دیتے ہیں، کیونکہ اگر صرف مثبت چارج والے پروٹونز ہی موجود ہوں تو وہ سب ایک دوسرے کو دور دھکیلیں گے۔ ایک ہی عنصر کے کچھ ایٹمز میں نیوٹرون کی تعداد کم اور کچھ میں زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ انہیں آئسوٹوپس یا ہمجا کہا جاتا ہے۔ ان کے میسز میں فرق ہوتا ہے، لیکن ایک جیسے کیمیائی تعاملات سر انجام دیتے اور ایک جیسی طبعی یعنی فزیکل خصوصیات رکھتے ہیں۔ دراصل ان میں صرف میس ہی کا فرق موجود ہوتا ہے۔ اگر ایٹم کے مرکزے میں نیوٹرونز کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے تو ایٹم غیر مستحکم یعنی انسٹیبل ہو جائے گا اور وہ مختلف ایٹمز میں تقسیم ہو جائے گا۔ اس عمل کو تابکاری یا ریڈیو ایکٹیویٹی کہتے ہیں۔ تو ایٹمز پروٹونز، نیوٹرونز اور الیکٹرونز سے مل کر بنتے ہیں، تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ الیکٹرونز بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اور یہ کہ پروٹونز اور الیکٹرونز پر چارج موجود ہوتا ہے جبکہ نیوٹرونز پر نہیں ہوتا۔